جب تیسری رات ہوئی تو اس کی بہن دنیا ذات نے کہا، اے بہن اپنی کہانی ختم کر۔ اس نے جواب دیا، بصر و چشم۔ اے نیک بخت بادشاہ، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تیرے بڈھے نے پہلے 2 قصوں سے زیادہ عجیب و غریب قصہ دیو سے بیان کیا ہے۔ دیو نے بے حد خوش ہوا اور خوشی کے مارے ناچنے لگا اور کہا، میں نے اس کا باقی گناہ تیری خاطر بخش دیا اور تم لوگوں کی خاطر اسے جانے دیتا ہوں۔ سوداگر بڈھوں کے پاس آیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس کی سلامتی پر مبارکباد دی اور وہ سب اپنے اپنے وطن واپس گئے۔ لیکن یہ کہانی ماہی گیر کی کہانی سے زیادہ انوکھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیسے؟ ماہی گیر کی کہانی؟ اس نے جواب دیا، اے نیک بخت بادشاہ، میں نے سنا کہ ایک ماہی گیر تھا جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی 1 بیوی اور 3 اولادیں تھیں اور وہ بہت غریب تھا۔ اس کا دستور تھا کہ ہر روز صرف 4 بار جال ڈالتا تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک روز تیسرے پہر کو وہ گھر سے نکلا اور سمندر کے کنارے پہنچا اور اپنا ٹوکرا زمین پر رکھ دیا اور اپنا کرتا اوپر چڑھایا اور سمندر میں گھسا اور اپنا جال پھینکا اور انتظار کرتا رہا کہ وہ پانی میں بیٹھ جائے۔ جب اس نے تار جمع کیے تو اسے ایسا معلوم ہوا کہ جال بھاری ہے۔ اس نے اسے کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تب وہ خشکی کے کنارے آیا، وہاں ایک کھونڈا گاڑا اور جال کو اس سے مضبوط باندھ دیا۔ پھر اس نے اپنے کپڑے اتارے، پانی میں غوطہ مارا، جال کے آس پاس چکر لگایا، اس کو نکال کر چھوڑا اور خوش ہوا اور پانی سے باہر آیا اور اپنے کپڑے پہنے۔ لیکن وہ جب جال کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہے، اس میں مرا ہوا گدھا پھنسا ہوا ہے جس کی وجہ سے جال پھٹ گیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت غمگین ہوا اور لاہولا پڑی اور کہنے لگا کہ یہ روزی بھی انوکھی روزی ہے، اور یہ اشعار پڑھنے لگا، اے اندھیری رات اور ہلاکت میں گھسنے والے، اتنی زیادہ تکلیف سے نہ اٹھا، کیونکہ روزی دوڑ دھوپ سے نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ اس نے خوشی خوشی ساری رات گزار دی اور ایک مچھلی لے کر آیا جس کا تالو خونخوار کانٹے سے پھٹ گیا۔ اس مچھلی کو اس شخص نے خریدا جو سردی سے بچا ہوا ساری رات عیش و آرام بسر کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، وہ ایک کو دیتا اور دوسرے کو محروم رکھتا، اس مچھلی کو پکڑتا ہے، دوسرا اس کو کھاتا ہے۔ یہی دانشمندی ہے۔ خدا کی شکایت بندوں سے مت کر، کیونکہ ایسا کرنے سے تو رحیم کی شکایت سے غیر رحیم سے کرتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گدھے کو جال سے نکالا اور جال کو نچوڑا۔ جب اسے نچوڑ چکا تو اسے پھر پھیلایا اور سمندر میں غوطہ مارا، بسم اللہ کہہ کر جال پھینکا اور انتظار کیا یہاں تک کہ وہ پانی میں بیٹھ گیا اور بھاری پڑ گیا اور وہ پہلے سے زیادہ پھنس گیا۔ وہ سمجھا کہ مچھلی ہے، اس کو جال کو باندھ دیا اور کپڑے اتارے، پانی میں اترا اور غوطہ لگایا یہاں تک کہ اس کو خشکی پر لا کر چھوڑا۔ اس نے دیکھا کہ اس میں ایک مٹکا ہے اور اس میں ریت اور مٹی بھری ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت غمگین ہوا اور اشعار پڑھنے لگا، اے زمانے کی تیزی، رک جا، اگر تو کسی اور کے روکے نہیں رکتی تو خود رک جا۔ یہ کہہ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، خداوند تو جانتا ہے کہ میں اپنا جال کسی روز 4 بار سے زیادہ نہیں ڈالتا۔ آج 3 بار ڈال چکا ہوں، کچھ ہاتھ نہیں آیا، اب اس بار تو میرے لیے روزی بھیج دے۔ اس نے خدا کا نام لے کر سمندر میں جال پھینکا اور بیٹھا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ پانی میں بیٹھ گیا۔ اس نے کھینچنا چاہا تو کھینچا، کیونکہ وہ تھا میں پھنس گیا تھا۔ اس نے لاہولا پڑی اور اشعار گانے لگا، تف ہے دنیا پر اگر اس کا یہی طور ہے، میں اس دنیا میں بلا اور تکلیف میں مبتلا ہوں۔ اگر کسی کی زندگی صبح کو صاف ستھری اور رات ہوتے ہی زمانہ اس کا ہلاکت کا جام پلا دیتا ہے۔ واقعی میری حالت پہلے ایسی تھی۔ اگر پوچھا جاتا کہ سب سے زیادہ عیش و آرام میں کون ہے تو جواب ملتا کہ میں۔
اب اس نے اپنے کپڑے اتارے، غوطہ مارا اور کوشش کرتے کرتے اسے خشکی پر لے آیا۔ اب جب اس نے جال کھولا تو اس میں سے ایک بھری ہوئی پتل کی پیلی لٹیا نکلی۔ اس پر سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی مہر شیشے کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ ماہی گیر اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا، کہنے لگا اے پتل والوں کے بازار میں لے جا کر بیچوں گا تو اس کے دام 10 دینار ملیں گے۔ جب نے اس لٹیا کو ہلایا تو وہ بھاری معلوم ہوئی اور چاروں طرف سے بند۔ اس نے اپنے دل میں کہا دیکھوں تو صحیح اس لٹیا میں کیا ہے، اس کے بعد اسے بیچنے لے جاؤں گا۔ اس نے چھری نکالی اور شیشے پر مارنے لگا تاکہ وہ کچھ اس کے اندر ہو نکل آئے، لیکن جب اس میں سے کچھ نہ نکلا تو اسے تعجب ہوا۔ اب اس میں سے دھواں سا نکلتا نظر آیا جو آسمان کی طرف اٹھتا اور زمین پر چلتا جاتا۔ جب سب کا سب دھواں نکل چکا اور یکجا ہوا اور اس میں حرکت پیدا ہوئی تو وہ ایک دیو بن گیا۔ اس کا سر بادلوں میں تھک اور بادلوں پاؤں زمین پہ دھنسے ہوئے تھے۔ اس کا سر گنبد کا سا تھا اور ہاتھ سینگوں کی کنگھیوں سے، پاؤں مستول کے سے، منہ غار سا، دانت پتھری کے سے، نتنے لوٹوں کے سے اور آنکھیں ایسی جیسے دو کالے چراغ۔ چہرہ تاریک اور تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ جب ماہی گیر نے اس دیو کو دیکھا تو اس کے پٹھے تھر تھرانے اور دانت بجنے لگے اور تھوک خشک ہو گیا اور اسے اپنے آگے کچھ نہ سمجھ سوجنا تھا۔ جب دیو نے اسے دیکھا تو کہنے لگا لا الہ الا اللہ سلیمان نبی اللہ، اور پھر گیا اے اللہ کے نبی مجھے قتل مت کر، اب میں کسی بات میں تیری مخالفت نہیں کروں گا اور تیرے سارے حکم بجا لاؤں گا۔ ماہی گیر نے اس سے کہا اے خبیث، تو سلیمان نبی اللہ کہتا ہے، حالانکہ اس کو مرے ہوئے 1800 سال ہو چکے ہیں اور اب ہم آخری زمانے میں ہیں۔ بتا تو صحیح تیرا قصہ کیا ہے اور تو اس لٹیا میں کیوں کر آیا؟ جب اس خبیث نے ماہی گیر کی باتیں سنی تو کہنے لگا لا الہ الا اللہ، اے ماہی گیر میں تجھے ایک خبر سناتا ہوں۔ ماہی گیر نے کہا کیا وہ خبر ہے؟ اس نے جواب دیا میں تجھے اپنی بڑی سے بڑی موت ماروں گا۔ ماہی گیر نے کہا اے دیو کے سردار، اے مردود، اس خبر کے بدلے خدا تجھے ذلیل کرے، میں نے کون سی ایسی بات کی جو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ میں نے تو تجھے لٹیا سے نکالا ہے اور تجھے سمندر کی تھا سے چھٹکارا دیا ہے اور تجھے لے کر خشکی میں آیا ہوں۔ دیو نے کہا کہ بس اب کچھ تجھے کہنا ہے تو یہ کہہ کہ تو کون سی موت مرنا ہے اور جس طرح قتل ہونا چاہتا ہے۔ ماہی گیر نے کہا آخر تو مجھے کس گناہ کی سزا دیتا ہے؟ دیو نے جواب دیا اچھا میرا قصہ سن۔ ماہی گیر نے کہا کہ اچھا کہہ مگر اختصار کے ساتھ کیونکہ میری جان منہ کو آ رہی ہے۔ اس نے کہا اچھا ماہی گیر سن، میرا شمار نافرماندار جنات میں سے تھا۔ میں نے اور صحرا الجنی نے حضرت سلیمان بن داؤد کی نافرمانی کی تھی۔ انہوں نے اپنے وزیر آصف بن برخیا کو میرے پاس بھیجا اور مجھے زبردستی پکڑ کر لے گئے اور مجھے باوجود میرے غرور کے ذلیل کیا اور مجھے اپنے سامنے کھڑا رکھا۔ جب سلیمان نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے خدا کی پناہ مانگی اور کہا ایمان لا اور میری اطاعت کر۔ جب میں نہ مانا تو انہوں نے ایک لٹیا منگوائی اور مجھے اس میں بند کر دیا اور لٹیا کا منہ شیشے سے بند کر کے اس پر اسم اعظم کی مہر لگا دی اور جنات کو حکم دیا کہ مجھے سمندر کے بیچوں بیچ ڈال دے۔ وہاں 100 برس تک میں اپنے دل میں کہتا رہا جو مجھے نکالے گا اس کو میں ہمیشہ کے لیے امیر بنا دوں گا۔ یہ 100 برس گزر گئے اور کسی نے مجھے نہیں نکالا۔ جب دوسری صدی آئی تو میں نے کہا اب جو بھی مجھے نکالے گا اس میں دنیا کے خزانے کھول دوں گا، لیکن پھر بھی کسی نے مجھے نہیں نکالا اور اس طرح 400 سال گزر گئے۔ پھر میں نے کہا جو کوئی اب مجھے نکالے گا اس کی 3 حاجتیں پوری کروں گا، لیکن پھر کسی نے مجھے نہیں نکالا۔
اس پر میں نہایت غضبناک ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اب کسی نے مجھے نکالا تو میں اس کو مار ڈالوں گا اور اسے اختیار دوں گا کہ وہ بتائے کہ کون سی موت مرنا چاہتا ہے۔ اور دیکھ تو اب مجھے نکالا ہے، مانگ کے تو کون سی موت مرنا چاہتا ہے۔ جب ماہی گیر نے دیو کی باتیں سنی تو اس نے کہا یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں نے تجھے نکالا بھی اور تو ان دنوں میں۔ پھر ماہی گیر نے کہا کہ میرے قتل سے باز آ جا، خدا تیرے قتل سے باز آئے گا، مجھے نہ مار، کہیں ایسا نہ ہو خدا تجھ پر کوئی قاتل مسلط کر دے۔ اس خبیث نے کہا میں تجھے بے مارے نہ چھوڑوں گا، ہاں یہ مانگ کہ تو کون سی موت مرنا چاہتا ہے۔ جب ماہی گیر کو موت کا یقین آ گیا تو وہ دیو کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا اس احسان کی بنا پر مجھے معاف کر دے کہ میں نے تجھے رہائی دی۔ دیو نے کہا اس رہائی دینے کی وجہ سے تو میں تجھے قتل کر رہا ہوں۔ ماہی گیر نے کہا اے دیو کے سردار، اچھی رہی کہ میں تجھ سے بھلائی کروں اور تو اس کا بدلہ برائی میں دے۔ ہاں یہ مثل سچ ہے جو ان اشعار میں بیان ہوئی، ہم ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور وہ الٹا بدلہ دیتے ہیں۔ اپنے سر کی قسم، رنڈیوں کا یہی دستور ہے، جو شخص نااہل کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو بدلے میں برائی پاتا ہے۔ جب دیو نے ماہی گیر کی باتیں سنی تو کہنے لگا کہ بس اب زیادہ بک بک مت کر، موت سے تجھے چھٹکارا نہیں۔ ماہی گیر نے اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ دیو ہے اور میں انسان ہوں، خدا نے مجھے پوری سمجھ دی ہے، میں بھی ترکیب اور سمجھ سے اسے مارنے کی کوشش کرتا ہوں جس طرح وہ مکر اور بدذاتی سے مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے دیو سے کہا کہ تم مجھے مار کر ہی چھوڑوں گا۔ اس نے کہا ہاں۔ ماہی گیر نے کہا میں تجھے اسم اعظم کی قسم دیتا ہوں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر کندہ ہے، میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں اور تو میں ٹھیک ٹھیک جواب دے گا۔ تو اس نے کہا اچھا، مگر جوں ہی اس نے اعظم کا ذکر سنا تو وہ پریشان ہو کر کانپنے لگا اور کہا پوچھ، مگر اختصار کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ تو ہی اس لٹیا کے اندر تھا، حالانکہ اس کے اندر نہ تو تیرا ہاتھ سما سکتا ہے اور نہ ہی پاؤں، تو سارے کا سارا کیسے اندر آ گیا؟ دیو نے کہا کہ تجھے یقین نہیں آتا، میں اس کے اندر تھا۔ ماہی گیر نے کہا جب تک اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لوں تیری بات پر ہرگز نہیں مان سکتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد شہزاد نے دیکھا کہ صبح ہو رہی ہے۔ اس نے کہانی کہنی بند کر دی اور جس سے اس کی اجازت